الرحمن الرحيم بیان الاغتسال للجمعة صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بیان غسل کرنے کا جمعے کے لیے بیان غسل کرنے کا جمعے کے لیے جی ابو حنیفہ عن یحییٰ عن عمارة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہم قالت كانوا يروحون إلى الجمعة وقد عرقوا وتلطخوا بالطين فقيل لهم من راح إلى الجمعة فليغتسل وفي رواية كان الناس عمار أرضهم وكانوا يروحون يخالطهم العرق والتراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الجمعة فاغتسلوا. روایت کی گئی ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ فرماتی ہیں کہ لوگ یروحون یذهبون فی الرواح لوگ آ جاتے تھے جمعے کی طرف اور تحقیق ان کو پسینہ آیا ہوا ہوتا تھا اور وہ لت پت ہوتے مٹی کے ساتھ. لت پت نہیں مطلب بھی کچھ مٹی دے بھی اثار لگے کیونکہ اپنی کھیتی باڑی آپ کرتے سن باغ کھجوراں دے تو پانی لانا بننے بنانے سارا کچھ جی اور تلطخ ہوتے وہ مٹی کے ساتھ تو پس کہا گیا ان کو من قبل شرع یعنی سونے دی طرفوں کہا گیا ان کو وہ جو آئے جمعے کی طرف پس چاہیے کہ غسل کر لے. اور ایک روایت میں ام المومنین سے کہ لوگ اپنی زمینوں کے کام خود کرتے تھے جی او عمار حمل حراس کھیتی باڑی اپنی ساری آپ کرتے سن. والحال اور حال یہ ہے کہ وہ آ جاتے تھے مخالط ہوتا ان کے ساتھ پسینہ اور مٹی جی وضو کیتا تے آ گئے. پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جب حاضر ہو وہ تم صلاۃ جمعہ کو تو پس غسل کر لو لدفل جی بھئی میل کو دور کرنے کے لیے سمن توستاسخا پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اللہ ختم ہوگی بھی لوگ اپنا کام غلام آ گئے اور کپڑے اچھے آ گئے تو یہ باتیں جی اب غسل سنت موجود ہے. جی روایت کی گئی ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ فرماتی ہیں لوگ آ جاتے تھے جمعے کی طرف اور تحقیق ان کو پسینہ آیا ہوتا اور تلطخ ہوتا ان کو تین کے ساتھ. بس کہا گیا ان کو وہ شخص جو آئے جمعے کی طرف پس چاہیے کہ غسل کریں. اور ایک روایت میں آپ سے کہ لوگ عمار تھے اپنی زمینوں کے کام خود کرتے اور آ جاتے تھے حالے کے مخالط ہوتا ان کو پسینہ اور مٹی. پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آؤ تم جمعے کو پس غسل کرو جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو حنیفہ دائی یحییٰ اخرجہ البخاری من طریق یحییٰ بن سعید انہو سوال کیا جی یحییٰ بن سعید نے امرہ سے غسل الجمعہ کے بارے میں تو امرہ نے فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لوگ اپنے کام کاج خود کرتے تھے خود مہنا اور جمع اور جب آتے تھے جمعے کی طرف تو آ جاتے اپنی اسی حایت میں سنیں
تو پس کہا گیا ان کو اگر تم غسل کر لو، رواہ مسلم وغیرہ اسی سند کے ساتھ، اور نکالا ہے حضرت ام المومنین کی حدیث کو من طریق عروہ بھی، یہ تو امرہ سے ہے نا، جناب عروہ سے، اور یہاں حدیث عبداللہ بن عباس کی ہے، وہ بھی حدیث آپ سے بھی روایت ہے گواری نے، اور یہ احادیث اور ان کے امثال دلالت کرتے ہیں کس پر؟ فرمایا اگر تم غسل کر لو، لو ہے نا، لو خلاف ہے واسطے ظاہریہ کے، اور یہاں حدیث آخر بھی ہے روایت کیا اس کو سبع من الصحابہ سے، اور تصحیح کیا اس کی امام ترمذی نے، 7 کو روایت ہے جی، کیڑی کہ وہ بندہ جس نے وضو کیا جمعے والے دن فابہا تو ٹھیک ہے، اور نائمت، اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے، سنیں ہی تو لہٰذا اس کو ثابت ہے اب غسل فرض نہیں اے ثابت کرنا ہے، اور تحقیق ہم نے پورے طور پر وصول کی ہے طرق ان حدیث کے امثال کے، اور ومالہ مال ہے جو ہمارا اشیاء شرع وقایا پر، وہاں ہم نے یہ ساری بحث کی ہے جی، بلے 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 بڑی گل ہے جی، قولہ یحییٰ جی میں پہ ہوں، پھر وہ دوبارہ حدیثہ تکراؤنا بار بار، آخر آ جاؤ شیخان ایدن من حدیث یحییٰ بن یحییٰ نمرہ عنہا ام المومنین سے، وآخرجہ مسلم من حدیث عروہ ام المومنین سے بلفظ، وہ یہ لفظ ہیں کہ لوگ باری باری آتے تھے جمعے والے دن، بیس جمعے تسی جاؤ گے جمعے میں جاواں گا، اپنے منازل سے عوالی سے، پس آتے تھے وہ موٹے کپڑوں میں، او ابا، اور پہنچتا ان کو غبار، پس نکلتی اس سے ری، الحدیث سنیں ہی تک کو پھر حکم دیتا ہے بھی غسل کرو جی، اور قصہ مفصلہ نکالا اس کو ابو داود نے من حدیث ابن عباس، اور یہ دلالت کرتا ہے عدم محض وہ، اور یہی مذہب ہے جمہور علماء کا سلف سے اور خلف سے اور فقہائے، قال القاضی یہی معروف ہے مذہب مالک سے و صحاب مالک سے، پھر وجوب حکایت کیا گیا ایک طائفہ سے، حکایت کیا انہوں نے اس کو بعض صحابہ سے، اور اسی کے ساتھ قول کیا ہے، اور حکایت کیا اس کو ابن منذر نے امام مالک سے بھی، اور حکایت کیا اس کو خطابی نے حضرت حسن بصری سے اور مالک سے، انتہا۔ اب جو ہے نا بھی امام مالک کی طرف بھی وجوب کا قول ہے کہ آپ نے غسل کے وجوب کا قول، تو لہذا کہتے ہیں کہ یہیں سے نسبت کی ہے اس مسئلے کی ہدایہ میں امام مالک کی طرف کہ وہ بھی فرضیت کے قائل ہیں، تو لہذا نسبت ٹھیک ہوئی کہ غلط ہوئی، اور حجت ان کی یہ نستیوں کی حجت کون سی ہے بھی غسل فرض ہے، اور حجت ان کی چلو جی، اور حجت ان کی حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مرفوعاً، مرفوع دا مطلب ہوتا ہے سونیا فرمایا، کہ سونیا فرمایا جب آئے تمہارا کوئی ایک جمعے کو تو فل، ایک ہی سی گئے ایتھوں وجوب ثابت کیتا جی، آخر آ جاؤ شیخان البخاری و مسلم ابن حبان، اور اس حدیث کے لیے طرق کثیرہ ہیں، اور شمار کیا ابو القاسم بن مندہ نے ان کو جنہوں نے روایت کیا ہے اس حدیث کو، فلیغتسل والی کو، ان نافع ان ابن عمر، عبداللہ بن عمر کو لے نا، پس پہنچایا ہے ابن ابو القاسم ابن مندہ نے ان راویوں کو جو نافع سے آگے شاگرد ہیں، 300 بندے روایت کی تھی نافع کو جی، واہ واہ واہ، اور فرمایا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جمع کی ہیں میں نے اس کی سندیں، ان نافع پس پہنچے ہیں وہ 120، اور شمار کیا ابن مندہ نے ان کو جنہوں نے روایت کیا ہے اس کو عبداللہ بن عمر کے غیر سے، اور صحابہ کو بھی حدیث روایت ہے جی، پس پہنچایا انہوں نے وہاں پہ
24 صحابہ تک ورواہ الشیخان و مسلم عن الخدری رافع بلفظ اے بلفظ نے غسل الجمعہ جمعات محتلم بالغ ہر بالغ پر غسل واجب ہے و راوا یا ہو اور روایت کیا امام بخاری امام مسلم نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رافع کہ سونیا فرمایا کہ حق ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر مسلم پر یہ کہ وہ تو انہوں تنہ کو جنن کی ثابت ہویا اے مطلب ہے جی این یغتسل فی کل سبعۃ ایام پورا 7 دنوں میں ایک باری غسل کرے اللہ دا حق ہے بندے ہوتے اور عند البزار فی مسندی و تحوی فی آثاری ان دو مجھے ذکر ہے کہ او 7 دنوں میں ایک جڑا کون ہے وذالک یوم الجمعۃ وذالک یوم الجمعۃ کیا حال ہے لٹاں ودیاں نے تیریاں 3 فٹ مٹی پئی 5 سال ہو گئے حضرت نہاتے ہی کوئی نہیں جے پاگل نے تے ولی نہیں تے جے انہوں نے ولی مندے ہو تو پھر عقل مند نے تے عقل مند تے اللہ دا حق بھی کم از کم 7 دن ایک باری تے نہ ہے حضرت علی 5 سال ہو نٹے نے مٹی نال جی تو مولی کیف دا سارا خاندان اتنے ڈگا ہے جی تو سارے پہنچی سرکار ہے جی جنہیں بھی گستاخی کی تھی مر گیا جی اس کو اللہ دا پیار اپنی مخلوق نال ویکھو نا اللہ فرماندے نے میرا تواڈے تے حق ہے بھی ہفتے وچ ایک واری تے نہو نا صاف ہو جی وہ وجوب تے غیر وجوب تے بعد دی گل ہے بھی تسی اس پاسے میں تو سوچو نا بھی اللہ نو ساڈے نال کڈا پیار ہے جی بس ستھرے رہو کی رہو ستھرے رہو ترکے نہ رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو بے مرضی تواڈی اچھا جی تے واخرجہ النسائی من حدیث جابر وصححہ النووی علی شرط مسلم مک گئی گل اے جمہور دیاں حدیثاں پیچھے کہ بھئی واجب نہیں ہے واجب دھیان کرے جی پھر جمہور کے لیے حدیث نکالا اس کو امام مسلم نے جناب عثمان اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قصہ میں اجے پرسوں ترسوں پڑھا شرح وقایا یاد آیا قصہ میں اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برقرار رکھا تھا جناب عثمان کو اس کام پر جو انہوں نے کیا تھا آپ نے اٹھا کے بھیجا نہیں سی بھی فرض ہے پہلوں کر کے آؤ پھر جمعہ پڑھنا ہے جی سنیں ہی اچھا جی اور حاضر ہونا جمعے کو اہل ہل کا ولقد کا دور دراز تو لوگ اندر کو وضاحت آ رہی ہے اس دی جی اور اگر واجب ہوتا تو البتہ نہ چھوڑتے آپ اس کو اور لازم کرتے صحابہ پاک اس کو اور دوسری دلیل و حدیث لو اغتسلتم پیچھے پڑھ رہے ہو جی یہ اشارہ کرتا ہے لو کدھر کیونکہ تقدیر اس کی یہ ہے کہ اگر غسل ہوگا تو کیا ہوگا علامہ خطابی نے فرمایا معنی قولہ واجب جڑے پیچھے نہیں آیا حدیث واجب علامہ خطابی کہتے ہیں کہ واجب ان کا معنی ہے کہ انہو قوی فل بے سنت ہونے میں بڑی پیڈی گل ہے جیسا کہ کہتے ہیں حق کا علیہ واجب بے تیرا حق میرے ذمہ ہے تو بے فکر ہو جا جی اور وَيُؤَيِّدُهُ اور قرآن اور تائید کرتا ہے اسی بات کی کہ یہاں غسل فرض نہیں ہے مراد قرآن غیر واجب کا غسل کے ساتھ کیونکہ اس حدیث وچ ذکر ہے مسواک دا بھی تے مسے اے بھی امراں نال ذکر ہے تے لہٰذا یہ تو واجب کوئی نہیں جی جیسا کہ عند مسلم عن الخدری
اور دلیل و تیسری اور حدیث سونے فرمایا کہ جس نے وضو کیا جمعے والے دن فبہا، اور جس نے غسل کیا افضل. سمجھ آ رہی ہوں؟ اخرج ابو داود و ترمذی و صححہ و نسائی و احمد فی مسند و ابن ابی شیبہ فی والبہقی فی سنن رقم من حدیث حسن عن سامورا. جی، اور سما حسن کا سامورا سے مختار ہے ابن مدینی کا اور امام ان سارے آنکھیں بھی سما ہے جی، لہذا حدیث متصل ہوئی جی. اور اخرجہ ابن ماجہ یزید رقاشی. جی اس حدیث نو لیکن پچھلی سند نال وہ صحیح ہے. اے اگلی دی گل ہن ٹرنی جے مت انہاں پچھلی نال جوڑ دیو کہ اخرج ابن ماجہ یزید رقاشی سے. تو یہ جو یزید رقاشی ہے نا، یہ روایت کرتے ہیں جناب انس سے، تو وضعفوہ انہوں نے ذکر کیا ہے مرفوعاً بنحوہ اسی کے ساتھ. واخرجہ طبرانی والبزار من وجہ آخر، اس کے اندر مقال ہے بھی، لیکن انہاں دی نویاں انہاں تے جے پچھلیاں تے نہیں، لیکنہ یسیر. اور اخرجہ طبرانی فی اوساطی من وجہ آخر، روایت کی ہے اس کو عباد بن عوام نے ان سعید ان قتادہ انہو کون ایا صحابی جنہیں پیچھے نا حضرت انس. قال الدارقطنی فی علل انہ وہم فی والصواب روایت یزید بن زرع وغیرہ ہے عن سعید ان قتادہ عن الحسن عن. ٹھیک ہے جو بھی پیچھے آ گئی جی. واخرجہ البزار فی مسند من حدیث، اس پر انہوں نے سوال کیا اللہ ابن عدی فی کاملی کہ سند میں ابو بکر حزلی ہے، نیچے وہ ضعیف ہے. اور اخرج البزار فی مسند والبہقی فی سنن عن الخدری رضی اللہ عنہ رافع بنحوہ، اس پر جو نیچے سند ہے اس پر سوال ہے. وعلّ ابن القطان بے اسید بن زید جمال. علامہ دوری نے ابن معین سے روایت کیا کہ یہ، تو علامہ ابو الولید ساجی نے کہا ہے کہ اس کے لیے مناکیر ہیں. ابن حبان نے فرمایا روایت کرتے ہیں ثقات سے منکرات کو، باوجود اس بات کے کہ حدیث نکالی ہے ان کے لیے کنہوں نے؟ ہاں، اور وہ ان لوگوں سے ہیں کہ عیب لگایا گیا ہے امام بخاری پر کہ بندہ خجید حدیث کیوں نقل کی تھی جے نہ کڑوں جی. انتہا. قال ابن الجنید ان ابن معین کہ وہ جو ہے نا کون ہے وہ کل چلتی پی. ہاں، اتیتہ بے بغداد. جنید بے ابن معین کہتے ہیں کہ آیا میں اس کے پاس بغداد میں، سنی میں نے ان سے کہ حدیثیں بیان کر رہا تھا بے احادیث کذب. اور ابو حاتم نے کہا کہ لوگ کلام کرتے ہیں اس میں. امام نسائی نے کہا کہ متروک. ابن حبان نے فرمایا حدیث کا چور ہے. ابن عدی نے کہا، یہ مختلف لفظ ہیں ان کے. ابن عدی نے کہا ہے کہ واضح ہے اس کی روایات پر ضعف واضح ہے، اور عامہ وہ کہ روایت کرتا ان کو اس کا تابع کوئی نہیں ہوتا. دارقطنی نے کہا ضعیف الحدیث ہے. ابن معقولہ نے کہا کہ ان کو ضعیف کو ظاہر جنہ کتاباں لکھی ہیں پھر سارے جو کچھ پچھو نقل ہوئے گا چلتا پہ کم جی. وقال الخطیب وکان غیر مردی فی الروایت. قال البزار حدث بحدیث لم یتابع علیہ. وقال ساجی من مناکیر ہی. یہی حدیث ہے جی آپ پڑھی ہوں جی. اتنے ہی جواب دی چیت ہو گیا. یہ جو امام بخاری پر سوال اس کا جواب دے رہے ہیں. جواب دیا گیا اراد سے امام بخاری پر بے بندہ خود روایت کیوں لیندی ہے؟ بائیں طور کے معاذ روایت کی امام بخاری نے ان کے لیے ایک حدیث جو مقرون ہے اس کے غیر کے ساتھ، اور یہ نہیں نقصان دیتا صحیح حدیث کی سند کی صحت کو، محض حاصل ہو جاتی ہے تقویت قران کے ساتھ. انتہا. لیکن گل تو ہوگی نا بھی ایک راوی موجود ہے جنہوں انہیں بندے آکھے ضعیف ہے، کسی قذاب آکھے امام بخاری انہوں کو روایت کیتی ہے، وہ تک توجہ ہوئی بھی وہ حدیث دوجی سند سے نال موجود ہے، لیکن پھر بھی بھئی حدیث سے آئی ہے نا، اے مطلب ہے جی.
وقد اخرجہ ابن اخرجہ عبد بن حمید فی مسندی والعقیلی فی ضعفاء وعبد الرزاق فی مصنفی وابن عدی فی کاملی۔ حضرت جابر سے بھی حدیث ہے اور ان کے اسانید مختلف معلولہ اور روایت کیا بزار نے اپنے مسند میں، اور بعض اسانید میں انقطاع۔ اخرجہ اسحاق فی مسندی من حدیث ابی سعید بسند مضاعف واخرجہ طبرانی فی اوسطی۔ عقیلی اپنی کتاب میں حدیث عبد الرحمن بن سمرہ روایت کی، اس کو امام بیہقی نے ابن عباس فی سننی اور اس کو غریب جانا ہے۔ قالا او قاعدہ آثار ضعیفہ جب ملا دیے جائیں بعض ان کے بعض کے ساتھ تو پیدا کر دیتے ہیں وہ قوت کو اس میں کہ مجتمع ہو گئے ہیں وہ اس میں، یعنی حکم سے وہ جڑا حکم صحابت تو قوت آ جاندے۔ سنیں انتہا علامہ بیہقی نے آکھی وقال النووی الحدیث انتہا، یہ حدیث کی ہے خلاصہ اتنے آ کے نکلے اینیاں سنداں نال ثابت ہے تو کی ہے یہ آ جڑی پیچھے تھلے نقل کیتی سی او پیچھے او من تودع یوم الجمعۃ ومن اغتسل، ایڑی حدیث ہے جی، یہ حسن دے درجے چلی گئی آگے جی سمجھ گل مکی جی۔ اچھا جی اگے ویکھو جی وقت جہاں دی لفظ ہے نا بچ فابحۃ و نائمت ان دا شرح بھئی پس فابحۃ دا مطلب ہے فبالسنت اخذا و نائمت یعنی ون سنت و حکایت کی ہے اس کو ازری نے اور قول کی ہے اس کا اسمعی نے حکایت کی ہے اس کو خطابی نے بھی۔ قال وغیرہ معنی ونعمت الخصلۃ وقال ابو حامد ونعمت اے مختلف معنی کیتے ہیں جی۔ فرمایا اس لیے کہ سنت کیا ہے، بعض نے آکھا ہے کہ فبل فریضہ خضا، ان معنی کیتا ہونا ہے اس نے فریضہ کو لیا ہے اور فریضہ بہت چنگا ہے ناکالہ حافظ تے وقال اقوال دلہ وہ ہے کہ روایت کیا اس کو امام مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من تودع ثم اتى الجمعہ فاستمع وانصت غفر له 10 دن پورے جی 7 تے 10 دن تے اے ویکھنا من تودع فاحسن الوضوء تے وضو دا ذکر تے ہے نا جی اور پھر توجیہ کرنی ہے نا بندہ وضو ٹوٹ گیا وضو غسل کر کے دوبارہ کیتا سو یہ وضو مراد ہے جی تو پھر ظاہر ہے سارے پھر بابے کر دیں جی اپنا اپنا کام تو پھر کرنا ہے نا جی۔ اچھا جی او وقد عرقوا وتلطخوا یعنی پہنچتا تھا ان کو پسینہ جو بدبودار ہوتا تھا میل کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ اور حدیث اشارہ کرتی ہے جمعے کے غسل کے ندب کی طرف اور اس کے کیویں پلا بے اے فرمایا اس واسطے کہ میل ہے تے پسینہ ہے تے بو ہوندی ہے، اگر اس چیز نو سامنے رکھو تو جے چیز نہ ہوندی تو یہ حکم کونی سی ہونا۔ اے مطلب ہے کہ اصل کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو یہ حدیثیں وجوب پر دلالت نہیں کرتی بلکہ ایک علت ہے۔ اچھا جی اور یہی مذہب ہے جمہور علماء کا کیسے اور فقہائے امصار کا۔ قاضی یاز فرماتے ہیں یہی معروف ہے کہ ان سے انتہا اور حکایت کیا گیا وجوب غسل کا طائفہ من السلف حکایت کی انہوں نے اس کو اگر دوبارہ دہرا رہے ہیں ہم بعض صحابہ وابی اور حکایت کیا اس کو ابن منذر نے ہم مالک اور حکایت کیا اس کو خطابی نے عن الحسن البصری و مالک قضا قال النووی، لہذا اس کے ساتھ صحیح ہو گیا عدم غلطی صاحب ہدایہ کی صریحاً جیسا کہ ضام کیا اس کا ہدایہ کے بعض امام صاحب صاحب ہدایہ کے نسبت کرنے میں وجوب کی کدھر بھی انہیں کو غلطی ہوئی ہے لیکن ثابت ہو گیا بھی وہ چونکہ قول موجود ہے اس واسطے انہوں نے فرمایا کہ مالکیوں کے نزدیک غسل واجب ہے جی۔ سنیں ہی
اور حجت ان کی ہے طائفہ نے نا اخبار مشہورہ تے پھر دوبارہ پچھوں مڈو چھڈو اور حجت جمہور کیوں ساڈی اولاً حدیث ہے قصہ حضرت عمر و حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اذ فعل عثمان کہ آپ نے غسل کر کے نہیں سنا ہے وضو کر کے آئے سن تے واقر رہا عمر رضی اللہ عنہ اور حاضر ہوتے تھے لوگ جمعے کو اور وہ اہل حل و لقت تھے کیونکہ وہ اکابر صحابہ تھے پس اگر واجب ہوتا غسل تو البتہ اس کو وہ لازم کرتے حل عقد دا مطلب ہوندا ہے بھی صحابہ پاک جڑے فقہا بھی سن وہ جمعے تے آندے سن غسل تو بغیر آ جاندے سن تو لہذا جے کر فرض واجب ہوندا تو سارے اس کا التزام کرتے یہ مطلب ہے جی یہ لفظ ہے پیچھے بھی جی پھر ویکھ لو وسو اور ثانی یعنی انہاں دی حدیث نا ساڈی دلیل من تودع فبها اور یہ حدیث حسنہ النووی اب پیچھے پڑھا جی او حسن ہے اور تیسری حدیث دلیل حدیث ہے کیڑی اور یہ صیغہ اور لو والا اشارہ کرتا ہے غسل کے اس لیے کہ تقدیر اس کی واخرج ابو یعلا فی مسند حدیث ابی ہریرہ مرفوعا سونیا فرمایا اوسی کا یا ابا ہریرہ بے خصال اربعین نہ چھوڑے تو ان کو کبھی بھی جب تک تو کیا ہے باقی ہے علیکا بالغسل یوم الجمعۃ الحدیث انتہا بسم اللہ الرحمن الرحیم او دھیان ہوئے جی ابو حنیفہ والمنصور ومحمد بن بشر كلهم عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الغسل یوم الجمعۃ علی من اتى الجمعۃ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اخرج ترمذی و ابن ماجہ وزاد البہقی من لم یأتها فلیس علیہ غسل بہقی وچ بھی ہے کہ جو جمعے کو نہ آئے اس پر غسل نہیں ہے تو سونیا فرمایا اور نظر ہے ہی سونیا فرمایا کہ غسل جمعے والے دن اس پر ہے جو آئے تو من جاء الجمعۃ فلیغتسل ان دے وچ بھی لفظ نہیں لگتا جو جمعے کو آیا چاہیے کہ غسل کریں گے جی روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل جمعہ والے دن اس بندے پر ہے جو ہے جمعہ کو جو حاضر روایت ابن عمر وامثال عن غیر من صحابت مذکورہ فی سب پیچھے وضاحت آ گئی ساری یہ تو اشارہ کرتے ہیں کدھر کہ کوئی نہیں اور ادھر اشارہ کرتی ہیں کہ غسل ماز وہ تھا کیونکہ فرمایا جڑا جمعہ تناب ہے اس سے غسل کوئی نہیں جی جیسا کہ گئنس کی طرف حسن بن زیاد من اصحابنا اور امر اول جڑا کیڑا ایو جڑے نا اینی دیس پاکچ امانا تل جمعہ فلیغتسل الغسل یوم الجمعۃ تو دوجی روایت من جال جمعہ فل سلو بین سطور جی بھئی جڑے نا کہ بھئی امر اول یا متاول ہے بے اخذ مان الوجوب فی معنی کہ امر ثابت ہے مؤکد ہے مقرر ہے شرع شریف میں یا یہ امر جو ہے نا یہ منسوخ ہے جیسا کہ اشارہ کرتی ہے اس کے طرف حدیث حضرت عائشہ تو صدیقہ حضرت عبداللہ بن عباس کے جڑے پیچھے پڑھ رہے ہو وقد اخرج ابن ماجہ وغیرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا کہ من تودع فدنا وانساتا غفر الوجہ ہن پڑھی حدیث الحدیث اور یہ فائدہ دیتی ہے کہ وضو کافی ہے آندن سے شرف قائم بچنا جی وہ دوبارہ گل دہرائی ہے پوری کلام دے اسے انتہا تک پہنچایا فحص عن الاخبار والاثار فی حواشینا جی بیان محتویات الجمعہ
بیان جمعہ کے محتویات، جمعے کے متعلق اور چیزیں، اور مسئلے خطبے دی گل آن لگی جی بیان جمعے کے محتویات کا۔ جی ابو حنیفہ عن عطیہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا صعد المنبر یوم الجمعہ جلس قبل الخطبہ جلسۃ خفیفۃ۔ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ فرماتے ہیں کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب چڑھتے ممبر پر جمعے والے دن تو سرکار بیٹھ جاتے خطبے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھنا۔ جی روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، آپ فرماتے ہیں کہ جانے کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے ممبر پر جمعے والے دن تو بیٹھتے خطبے سے پہلے جلسہ خفیفہ تھوڑی دیر، اور جالسا قبل الخطبہ نظر آ رہے ہیں 1 2 3 حاشیے۔ اخراجہ ابو داؤد عن ابن عمر مرفوعا کیڑا کہ فرماندے نے کہ سونے خطبے دیتے 2 خطبے، سرکار بیٹھ جاتے جب کہ تشریف لاتے ممبر پر حتیٰ کہ فارغ ہو جاتا کون، میری مراد یہ ہے کہ اذان مؤذن فارغ ہو جاتا، سرکار ممبر تے بیٹھ دے تے مؤذن اذان دیندا، سنے ہی اے شاباش سے دھیان وہ نکیو، تے پھر سرکار کھڑے ہوتے پس خطبہ دیتے سرکار، پھر سرکار تھوڑی دیر بیٹھ جاتے اور کوئی کلام نہیں کرتے تھے درمیان میں، پھر سرکار کھڑے ہوتے پس خطبہ دیتے، اور یہ جلسہ قبل الخطبہ، یہ جلسہ اذان ثانی کے وقت ہے۔ ہن تو 2 اذاناں نے نا، وہ جڑی دوسری اذان ہے نا ہن جڑی دوسری بن گئی ہے، یہ خطبے آ کے بیٹھنا اس وقت سے، سنے ہی پس روایت کیا امام بخاری نے ان صاحب ابن یزید کہ تھی ندا جمعے والے دن اول اس کی پہلی اذان ہی کوئی، جب کہ بیٹھ جاتا امام کس پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں، اور جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ عنہما کے۔ ہن سنیا جی اگلی گل ذرا دھیان نال، پس جب آئے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دا زمانہ ہے اور کثیر ہو گئے لوگ، تو آپ نے اضافہ فرما دیا تیسری اذان کا مقام ظہر پر، اور تیسری تکبیر نو ملا کے پڑھے جے مسئلے مجال ہے جو کو بولو چاہ جی قولو اچھا قولو جالسا قبل الخطبہ تے، بے سرکار خطبے سے فیہ ندب الجلوس اولا صعود ہی، بے ممبر تے چڑھ کے تے اذان ہونے تک کی کرے خطیب، اور یہی مذہب ہے ہمارا اور مذہب ہے امام مالک اور امام شافعی اور جمہور کا، اور غلطی کی امام نووی نے نسبت کرنے میں، اس کے عدم ندب ہونے میں ہمارے سنیں، اور نسبت کی ہے اس کی امام مالک کی طرف ایک روایت میں، حالانکہ کوئی نہیں گالے کیجیے جی سنیں ہی، تو مطلب ہے کہ کچھ نسبتاں میں غلطیاں ہوئیاں نا، تو پھر جس لئے ساری گل پڑھیے تو بابیاں نے کچھ بھی نہیں آکھنا جی مسئلہ انجے کیے، بس گل مکی جی، انہاں کیوں غلطی کی تھی تو جواب دینا اس دا، وہ جانے تو اللہ تعالیٰ جانے، ان دا معاملہ اللہ نال ہے جی، سانو ایک مسئلہ انجے بے ساڑھے نزدیک مندوب ہے کی اذان دے وقت خطیب دا، گل ختم جی۔ اچھا جی جالسا کا وہ چوتھا حاشیہ، جالسا قبل الخطبہ اے قبل جو خطیب کے سامنے ہوتی ہے، سامنے نے بھی پورے ملک جناب سنو لڑائی پوائی ہے، اور یہی اول سابق تھی، یہی یا پہلی کوئی سی جی، بس یہ اذان سی جی، سنیں امتحان کرا جی ویتھوں، بہرحال اول ایسی اول جو لاحق ہے، پس وہ حضرت صاحب کی حدیث میں کہ وہ کہتے ہیں کہ زادہ عثمان رضی اللہ عنہ، جیسا کہ عند البخاری و مسلم و اسحاق فی مسندی، اور وید کی امام شافعی رحمہ اللہ نے عن عطا
کہ عطا نے انکار کیا اس بات کا کہ جناب عثمان نے یہ اذان شروع نہیں کرائی تھی، سنیں، اور وہ شے کہ جو آپ نے کی تھی محض وہ تذکیر تھی کہ لوگوں تیار ہو کے جمعے واسطے آ جاؤ۔ یہ عطا جڑے نا عطا بن ابی رباح وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، سنیں جی، اور وہ شے کہ حکم دیا تھا اس کے ساتھ باقاعدہ اذان کا وہ جناب معاویہ ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بھئی انہاں حکم دیتا سی، جناب عثمان نے باقاعدہ کون سی شروع کرائی جی، ان میں کون سی اتفاق نہیں ہے گا، سنیں جی۔ اور اسی طرح روایت کیا اس کو عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں، ابن جریج سے بھی، قال سلیمان بن موسیٰ، وہ کہتے ہیں کہ اول وہ بندے جنہوں نے اضافہ کیا اذان کا مدینہ شریف میں، تو وہ ابن جریج کہتے ہیں کہ پس کہا تا نے کلا ہرگز نہیں ہے، انج نہیں گل جی میں تسی کہنے پے ہو، محض بلاتے تھے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانا جی، اور نئی اذان دی جاتی تھی سوائے ایک اذان کے جی، بس گل مک گئی۔ ہن نواں مسئلہ وچ آیا جے دھیان کرے جی، گل سمجھی جی، اچھا، اور تحقیق وارد ہے سلام ممبر پر چڑھنے کے وقت بھی حضرت جابر کی حدیث میں، جس لئے ممبر تے آنا نا خطیب نے تے سارے مقتدیاں نو کی کرے سلام دے وے، رافع و مرفوع ہے کیا کہ سرکار جب مرفوع حدیث کہ سرکار جب تشریف لاتے ممبر پر تو سرکار، اے نواں مسئلہ شروع ہو گیا۔ اخرج ابن ماجہ وہو ضعیف وفی حدیث ابن عمر بھی اخرج طبرانی فی اوسط عبداللہ بن عمر سے مرفوع کہ جب سرکار تشریف لاتے سلام دیتے ان کو جو آپ کے ممبر کے پاس ہوتے، جلوس سے جالسی ضروب جلوس جالس کی جمع، جلوس نہیں، چلو جی، تو پس جب سرکار پہلے سرکاروں کو سلام دیتے، پس جب سرکار تشریف لاتے ممبر پر تو متوجہ ہوتے لوگوں کی طرف پر سب کو، اس تو بعد پھر اذان شروع ہوتی جی۔ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي كَامِلِهِ وَأَعَلَّهُ بِعِيسَى بْنِ عبداللہ انصاری وَقَالَ عَامَّةُ، تو وہ کہ روایت کرتے ہیں اس کو نئی مطابقت کی گئی اس پر، وَأَعَلَّهُ بِابْنِ قطان وَقَالَ فَهُوَ أَيْضًا مُنْكَرُ الْحَدِيث، وقال ابن حبان روایت کرتے ہیں نافع سے وہ کہ جس پر ان کے تابع کو نہیں ہوتا، لا حجت بھی اذن فرادہ انتہا، ایتا ہو گیا اگلا، وحذف عن حدیث عطاء مرسلا مرفوعا، تو ساڑھے نزدیک مرسل سے کا دی مسند نالو کبھی ہے، آپ ویکھو نا کہ باب کہ اچھا جی کہ بھئی رافعو کہ جب سرکار ممبر پر تشریف لاتے جمعے والے دن تو سرکار استقبال الناس بے وجہ ہی، سرکار فرماتے اور جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان رضی اللہ عنہم اسی طرح کرتے تھے، اسی طرح بھئی سلام دیندے سن۔ حضرت مولا علی پاک دا نا آئے تھے، اس نے کہا آپ تو کوفے چلے گئے سن تو اتھے آپ اس طرح کرتے سن۔ رواہ الاسرم واخرجہ ابن کیا کی جی اتلی سے نا، ہاں وہ ہے نا السلام علیکم، ہاں ٹھیک ہے، تو اخرجہ عبد الرزاق اتھو ہی نا، ان ابن جریج عنہ وہو سند آگی سمجھ، تے وافی حدیث شابی مرسلن ایزن رافعہو کیڑا کہ اذا سونے جدو ممبر تے تشریف لے ہوندے سن جمعے والے دن استقبال الناس بے وجہ ہی وقال، توکان ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم یفعلونہو، رواہ الاسرم واخرج ابن ابی شیبہ فی مصنفی بسند فیہ مجالد فیہ مقال، لیکن وہ حق کو یہ کہ نہ اترے ان کی حدیث کس سے، پھر قاعدہ مراسیل عند الانفیاء اور عند امثال شافیہ، وہ کہتے ہیں کہ جب قوت پکڑے مرسل آخر کے ساتھ یا مسند آخر کے تو وہ بھی کبھی ہو جاتی ہے، اور یہاں دونوں موجود ہیں، مسند بھی ہیں اور مرسل بھی ہیں،
اور تحقیق روایت کی امام شافعی رحمہ اللہ نے بلاغن، بلاغ مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں سند کے ساتھ یہ بات پہنچی ہے، یہ ہوتے بلاغن، سنے ہی بے سند ذکر نہ کرنی، صرف آخنا کہ ہمیں سند کے ذریعے یہ بات، ان کو بلاغات کہندے نہیں۔ تو ور شافعی رضی اللہ عنہ بلاغن عن سلمۃ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے رفع، انہوں نے مرفوع کیا وہ کی کہ سونے خطبہ دیتے 2 خطبے اور بیٹھتے، وجالسا جلساتین، وجالسا وہ جلساتین کیڑے، ایک پہلا تے ایک درمیان والا جی۔ قالا وحق الذی حدثنی، قالا کہ جس نے مجھے حکایت کی ہے، جن نے میں نے حدیث سنے انہوں نے مجھے گل دسی کہ سونے اذا استوا، جب کہ تشریف لے جاتے اس سیڑھی پر جو قریب تھی مستراح کے، 3 سیڑھیاں سن ممبر دیاں تے اچھا جو مستراح جس تے بیٹھنا ہوں سنو آندے نے مستراح، جب اس نال سیڑھی تے جاندے قائمن دراں لے کے سرکار کھڑے ہوتے، پھر کھلو کے سرکار سلام کرتے، پھر سرکار بیٹھتے اس اتلی سیڑھی پر حتیٰ کہ فارغ ہو جاتا مؤذن، پھر کھڑے ہوتے سرکار، پس خطبہ دیتے، پھر بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر سرکار آگے سمجھے۔ اور اسی پر یاد ہے جڑے جمعہ تے پڑھے سی خطیب آیا سامنے تے پہلے سلام دیتا سی نہیں اچھا وہ مسجد نبی شریف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، اسی سارے چھڑ گئے اس گل، سارے بندے پہ جی مکمل اس نو چھڑ گئے جی، پہلے بیٹھے انہیں وہ جس لذان دینی اس نے بھی بہنے آ کے پہلے بیٹھے تو جی کر دیتی ہے، تقریر کر کے تھلے نہیں لینا تو پھر لے کے جی پھر ہونا ہے، اصل تو ہوں ہونا ہے، وہ پہلا تو ایویں چڑھ کے بیٹھے ہیں سارے اسی جی، وہ تو جمعہ داخل ہی کوئی نہیں، ہوں جمعہ تو ہوں شروع ہونا ہے، جس ویلے آنا ہے اذان شروع ہونی، جمعہ کا کام تو ہوں شروع ہونا ہے، وہ تو پہلے ساڑیاں تڑکا پھڑکا سن جی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی پڑھتے پہ ہو تو دیا کرو سلام، میں سلام دینا لیکن میں آہستہ جی، لیکن اچھا سلام ہونا چاہیے جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئندہ بول پویں جی کول بیٹھا میں کوئی استاد خیر ہی بولنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قام فخطب ثانیہ وعلی ھذا ینبغی العمل بہ، اسی پر مناسب ہے کہ لیکن فروع میں کلام ہے سلام میں، پس باقی رہ گیا سلام عن ذالک الکلام، اے سلام دینا ہے امام نے تے مقتدیاں جواب دینا ہے کہ نہیں، وہ بھی جناب بھی امام خطیب آ جاوے تو پھر بھی کلام لا صلاۃ، لیکن وہ راجے کول تے نہیں جب تک چپ ہے اس وقت تک عرض کوئی نہیں، اے جواب ہے جی۔ جی ثم یقوم کہ دیکھ میرا اچھا جی اچھا وقد اخرجہ ابو داود عن ابن عمر رضی اللہ عنہ مرفوعا کہ سونے کانا یخطب خطبتین کانا یجلس اذا صعد المنبر حتی یخفرغ اوراہ قال المؤذن ثم یقوم، پچھا گزر گئی ہے، ثم یقوم فیخطب ثم یجلس فلا یتکلم ثم یقوم فیخطب، اسم عبداللہ عمری المکبر ضعفوہ من جہت حفظی، اور اس میں دلیل ہے عدم کلام پر اور منع تلفظ بدعا درمیان اور یہ پیچھے ہے بھی سرکار درمیان میں کچھ پڑھتے نہیں تھے جی، بے منع تلفظ بدعا فی ما بین الخطبتین، بھی دعا دا تلفظ نہیں کرنا تو دل چ دعا کر سکتے ہو جی۔ وقد اخرج ابو داود فی مراسیل میں مرسل زہری بسند صحیح مرفوعا بلاغا کی کہ سرکار ابتدا فرماتے پس بیٹھتے منبر پر جی بیٹھتے منبر پر، پس جب سکوت چپ ہو جاتا مؤذن سرکار کھڑے ہوتے، پس خطبہ دیتے اولا، پھر سرکار بیٹھ جاتے، پھر جالسا شیئن یسیرا، پھر سرکار کھڑے ہوتے، پس خطبہ دیتے خطبہ
پھر جب سرکار خطبہ پورا کر لیتے تو آخر میں سرکار استغفر اللہ پڑھتے، آخر میں تو ان چیزاں دے عمل کو منع نہیں ہے گا، وہ بلا وے حنفیت اسی حدیث نہ ٹکر دا نہ نہیں ہے گا، حدیث دے تابع ہونے دا نہ ہے، تو سرکار پڑھتے استغفر اللہ، ایک باری دو باری تین باری پڑھ کے تھے، تو پھر سرکار تشریف لے آتے نیچے، پس نماز پڑھاتے، اور امام زہری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے تو سرکار عصا بھی پکڑتے تھے، پس ٹیک لگاتے اس پر، حالانکہ سرکار کھڑے ہوتے۔ پھر جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان اسی طرح کرتے تھے، انتہا۔ پس حدیثان ایک دوسرے کی معاون ہو گئی ہیں، باوجود ہے کہ اول بھی نہیں نیچے اترتی، کس سے؟ ان ابی داود، کیونکہ وہ اس پر چپ کر گئے، کما حقق النووی وغیرہ فی موادع، فی موادع۔ چلو میں تھوڑا جا حدیث پڑھو چورا جی، کافی جی ٹائم جی۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم ان رجلا حدثه انه سأل عبد الله بن مسعود عن خطبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الجمعة فقال له اما تقرأ سورة الجمعة؟ قال بلى ولكن لا اعلم، قال فقرأ عليه واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما۔ روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخعی سے کہ ایک رجل نے حدیث بیان کی، جناب تو بین اسطور لکھا ہے شاید کہ وہ جیسے کہ نکالا ہے اس کو ابن ماجہ نے عن الاعمش عن ابراہیم عن القمہ، آج تازہ تازہ سبق پڑھے سنیں کہ ایک رجل سے کہ انہوں نے حدیث بیان کی جناب ابراہیم نخعی کو، یہ کہ اس رجل نے سوال کیا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے خطبے کے بارے میں جمعے والے دن۔ او نکا جی آشیا پھر اگر ٹور دیں اے ان کونی قائمن او، اے مطلب ہے سونے خطبہ کھلو کے دیندے سن یا بہ کے؟ تو پس فرمایا جناب عبداللہ بن عباس نے اس رجل کو، کیا نہیں پڑھی تو نے سورہ جمعہ؟ کہا جی میں نے پڑھی ہے۔ تو فرمایا بل تو مسلح سنے نہ اسے نا دھیان نہ کرے نہ اسے جی بس مسلح سنے وہی ختم پڑھی بن جی۔ تو کہا خوش طبی کی تھی یار، تو لیکن میں تو نہیں سمجھ سکا جی۔ اس نے کہا لیکن لا علمو، بھی وہ تو میں تو نہیں پتہ لگا بھی سونے خطبے تو فرمایا پلیا۔ تو عبداللہ بن عباس نے پڑھا اس کے سامنے یہ قرآن کا حصہ، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ سونے تو انہوں قائمن چھڑ کے چلے گئے جی۔ تو پھر میں ہوں دس بھی قائمہ قرآن پا کے چاہے قائمن تو مانا قائد ہے، تو سمجھ نہیں آیا پہ جی، یہ آپ نے فرمایا جی کنا؟ ہاں جی شابہ جی۔ اچھا ایک منٹ میں ہوگا نا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً ہے، اور باقی رہ گئے 12 صحابہ جی، اور نافرل بے رویت قافلۃ تجارت کما فی البخاری۔ ہاں جی شابہ جی۔ جناب ابراہیم نخعی سے یہ بات کہ ایک رجل نے حدیث بیان کی جناب ابراہیم نخعی کو، یہ کہ اس رجل نے سوال کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خطبہ کے بارے میں جمعہ والے دن، تو فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس شخص کو، کیا نہیں پڑھی تو نے سورہ جمعہ؟ تو کہا اس رجل نے بلا، اور لیکن نہیں میں جانتا، نہیں جان سکا میں، یعنی یہ مسئلہ میں سمجھ نہیں آیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس پر یہ آیت کریمہ پڑھی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ سمجھے ہی؟ او بے خود عن خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الجمعہ، یعنی سرکار کھڑے تھے یا سرکار بیٹھے تھے کس وقت؟ فقد اخرج ابن ماجہ من طریق الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی۔ اے توڑ سند چلی گئی کہ جناب عبداللہ سوال کیے گئے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے قائمن او
قال اما تقرأ وتركوك قائما، اور احادیث سرکار کے قیام پر جو دلالت کرتی ہے، قیام سرکار کا خطبے میں احادیث کثیرہ ہیں، جیسا کہ گزر گئی ہیں قسم جناب عبداللہ بن عمر کی حدیث، اور جیسا کہ روایت کیا ہے امام ترمذی نے جناب عبداللہ بن عمر سے مرفوع کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استوال ممبر پیچھے ہے نہیں بھی جس اذان ہو جائے تو کام تے درمیان بہ کے پھر کام کنی میرے پیچھے ہے حدیث جی اور جیسا کہ حدیث حضرت جابر بن سامورہ کی اخرجہ مسلم مرفوعاً کہ سرکار خطبہ دیتے تھے، ثم یقوم فیخطب، فرمایا جو خبر دے تجھ کو اس بات کی کہ سرکار خطبہ دیتے تھے، فقد کذبا، فقد پس تحقیق اللہ کی قسم میں نے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر 2000 نمازوں سے، میں جمعے نے پڑھے نے آپ نال بڑے یہ نمازاں نے، باقی نمازاں نہیں، باقی جو خطبہ ہوتا ہے یا یہ مطلب میں کئی نمازاں پڑھی، مراد ہے کہ میں کافی جمعے سونے دے پیچھے پڑھے تھے، خطبہ کھڑے ہو کے سونے نے دیتا ہے جی اب میں کئی نمازاں پڑھیاں میں جنیاں۔ اور وقع حدیث کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ اخرجہ مسلم ایضاً جی کہ اور سنو کیڑا حضرت کعب بن عجرہ آجو راوی تو عجرہ بھی صحابی، یہ بھی کہ ان سے اخرجہ مسلم کہ جناب کعب داخل ہوئے مسجد میں، اگلا دور آ گیا، او جڑے کھاندے سان تے ڈکار انجی میں کھوج وٹا ڈگا ہے، یاد ہے کہ کوئی نہیں، جب وہ دور آ گیا تو جڑے نا آپ داخل ہوئے مسجد میں تو عبد الرحمن بن ام مکتوم الحکم خود جی ام الحکم ہے نا خطبہ دے رہا تھا بیٹھ کر، تو جناب کعب نے فرمایا کعب بن عجرہ نے نظر کرو اس خبیث کی طرف، یہ خطبہ دے رہے ہیں اور جڑے سانا ساڑھے طرح تو نہیں نکیسر میسر پھکی باچ بنی ہے جڑی ایسا کھادی ہے جی پیتی ہے جی، تو فرمایا اس خبیث کو دیکھو یہ، حالانکہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جی کہتے ہیں اس میں سختی ہے صحابہ پاک کی طرف سے اس بندے پر جو ارتکاب کرے کس کا، کیونکہ ارتکاب کرنا اس چیز کا جو مخالف ہو اس چیز کے جس پر سرکار نے ملازمت دوام فرمایا ہے، جس پر سرکار نے اس کی مخالفت کرنی بغیر، یہ مخالفت خبر دیتی ہے خوب سے باطن سے پتر ہوں سنا اتنے چلو بات چلیں گے آپ نے دیکھیں سی کتنے پہنچے ہیں میں بغیر عذراں تو سونے نے جس گل تے دوام فرمایا ہے اس دی مخالفت دلالت کرتا ہے میرے اندر خبث سی ان دے اندر سنا ٹکر مار مینوں آ گئی، مطلب یہ کہ بھی دوجے دی گل اسی بھج کے سن لئی لیکن گل ہے کہ بھی اسی اپنے آپ نو ویکھی بھی ساڈا حشر کی ہو گیا ہے کس نقطے تے کھلوتے ہیں اسی جی ہائے 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 یہ خوب سے بات ہے۔ اور نقل کی گئی ہے فتح الباری سے یہ بات حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ بے شک اول وہ بندہ جس نے خطبہ دیا بیٹھ کر وہ جناب معاویہ ہیں، ان کے پیٹ کی چربی کی زیادہ ہونے کی وجہ سے تو بہ کے خطبہ شروع کیتا جناب معاویہ نے، سنیں جی بھئی پہلے جی بھئی پیٹ وڈا ہو گیا جی، اور جناب عثمان نے بیٹھ کر خطبہ دیا تھا جب کہ شک نہ وہ کیویں دیتا سنیں جی، جب کہ بھاری ہو گیا آپ پر کھڑا ہونا خطبے میں تو آپ بیٹھ گئے تھے چپ کر کے، خطبہ نہیں سی دیتا، سا لے کے پھر اٹھے تو پھر خطبہ دیتا جی، سنیں جی آپ نے بیٹھ کے خطبہ بھی جناب عثمان والا نسبت کریا جی کہ بھی پہلے بندے جناب عثمان نے جنہ بلکہ پہلے بندے جناب جنہ بہ کے خطبہ دیتا ہے جی، وہ پیٹ دے بڑے ہونے دی وجہ تو لے زیادہ تے شاہ میں بت نہیں،
تو جناب عثمان اٹھ کے ثم یقوم فیخطب فلا حجت علی احد علی الخطبۃ، کیونکہ جناب عثمان وال نسبت کرو تو پھر ایک سونا فرمایا میری سنت پکڑو تو میرے خلفاء کی سنت پکڑو، تو پھر تو دلیل بنتی ہے جی. تو انہیں کہا نہ یہ اس میں کوئی حجت نہیں ہے جی، سمجھے ہی. اس تو گن